آپ کسی جگہ نوکری کرتے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنے جانے میں آسانی ہے، لیکن جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اس عملے کے ساتھ بنتی نہیں، پیار نہیں، تو اچھے پیکج ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیلریاں زیادہ ہونا ضروری نہیں، محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ مسئلہ ہے کہ نفرتوں کے پیغامبر بہت زیادہ ہو گئے۔ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ ایسا بچا نہیں جس کے بارے میں نفرت انگیز گفتگو نہ کی جاتی ہو۔ وطن کی محبت، وطن کا پیار، ملت کا پیار لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا، لیکن اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ نوجوان نسل جان چھڑاتی ہے کہ مجھے ملک سے جانے دیا جائے، کہیں اور جا کے آباد ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں اس قدر زیادہ نفرت انگیزی کی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ، کہ نوجوان بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنوں میں رشتہ نہیں کرانا، اپنا نہ ہو بیگانہ کوئی بھی ہو۔ کیوں کہ ہم خود اس طرح کی کہانیاں انہیں سناتے ہیں، اس طرح اپنوں کے شکوے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تو شاید کچھ وقت گزار لیں، لیکن اپنوں کے بیچ ان کے لیے ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت زندگی کا حسن ہے، محبت زندگی کا نور ہے، محبت زندگی کا محاصل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں مریض محبت مجاہد نہ غازی، محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی، وہ کوئی اور شے ہے، محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ کئی دفعہ آقا اپنے غلام کی مرضی کے مطابق ڈھلنا شروع کر دے تو پھر تو یہ محبت سے کوئی آگے کی شے ہوئی نا۔ تو میرے عزیز، پیار، محبت، بڑے سارے لوگ ملیں گے جو طبیعت کو تلخ کرتے ہیں، بڑی ساری باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کے مزاج کو کڑوا کسیلا کرتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے مطابق اگر ہم ڈھلیں گے تو ہمارا مزاج بھی کڑوا کسیلا ہو جائے گا، کوئی کچھ بھی کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن محبت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ چلو جی بڑیاں ہو گئیاں فوٹوਆਂ، ساڑی گل سننی جی، اے بھی محبت دی گل ہی کی تھی میں، دیکھیں نا میرا دل کر رہا ہے مجھے دیکھیں، میری بات سنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل تو انہوں اللہ مہنگے مہنگے دے وے، کدی جیب چپا کے بھی ویکھی دے بھلا کی ہوندا ہے۔ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی بنائیں، لیکن مہربانی کریں اسی کو دیکھتے جانا سارا دن۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں، ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو آپ تھوڑی مجھے بات کرنے کا موقع دیں، ویسے ہی میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آج میری کچھ طبیعت بھی تھوڑی بوجھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب کرے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا وہ نظریاتی ہوتے تھے، ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتا، جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین،
تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ او میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نہ جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھائی ان تم آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے، برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے۔ یہ سوچے کرنی چاہیے بات، پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی۔ حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتویٰ بھی سونا، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر نرا دعویٰ نہ کریں۔
پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو. وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی. آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے. وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے. خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے. محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے. آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی. ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے. آمدام برسر مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں. مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے. قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو. ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے. لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا. وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں. سبحان اللہ. پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت. حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے رہا. کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں پہننے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں. کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں. اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں. اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی. پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر. جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی دیکھیں. میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے. جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لوں. اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک. اور اب یہ کوئی، اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی. تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے. اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ. مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا. تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں. تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے. تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے. تو دیہاتوں میں نا، گاؤں میں پرچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو، تو جو سب سے اوپر والی تھی نا اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انو کھولنی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے. لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں. تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے، تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی. سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے، اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا. پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا. اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن. جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتہان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے
اور پھر تگڑی تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت، روز 2 اونٹنیاں صدقہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں، کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پڑیں گے، ہاں نہ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا۔ کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگاؤ۔ باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے، ہنر سے بات کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے۔ قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے، قرآن مجید سے جڑے۔ تیسری بات، چوتھی بات، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن پاک سے محبت، پھر حضور کے صحابہ سے محبت۔ آج کل نا کچھ لوگ بیچارے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کو ویسے ترس آتا ہے، نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار، اپنی اوقات دیکھ، اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا، اور حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے، خبردار ان پر کوئی۔ اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان، کشادہ دل۔ یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا، ان سے بچیں، یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی، شہید ہوئے، اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا، ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟ انہوں نے نام نہیں بنایا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے، چپکے سے نہ چپ سے کے۔ 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی، 70 یا 72، آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے، کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے، جان دینے والی ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے غلام ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو، میرے سبب سے ان سے پیار کرو۔ تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے، خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا 2-4 معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے، جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔ تو صحابہ سے پیار کریں، اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟
असलां नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुलदे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में बैठे थे, 7 शागिर्द थे, कुछ काम हो रहा था तहरीरी। एक बच्चा गेंद खेल रहा था, वो आता था, इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। वो गेंद बार बार गिरती होगी बाग में, वो फिर आता, इमाम साहब फिर खड़े हो जाते। वो कई दफा आया, शागिर्दों ने कहा हुजूर ये बच्चा है, पता नहीं कब तक खेलेगा। फरमाने लगे सारा दिन भी आता रहा तो जब आएगा मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि मेरे उस्ताद जी का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए थे और नस्लां ताक। कायनात में हम पे इतने एहसान किसी और के हैं जितने मदीने वाले रसूल के हैं। तो फिर हुजूर की औलाद पाक, हुजूर की अहले बैत पाक का तज़किरा आए तो नजरें हया से झुके, दिलों के अंदर हरारत पैदा हो उनके प्यार की, लहजा जुबान वजूद उनके इकराम में झुके, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी औलाद पाक है। फरमाया ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। और छठी बात, बस मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करूँगा, उम्मत के औलिया, सूफिया, उलमा, इनका प्यार। हमारे यहाँ ना जब से नफरत अंगेजी का मिजाज बनाया गया है ना, तो लोग बड़े बड़े औलिया को माफ नहीं करते माअज़ल्लाह। अपनी जुबानों के निश्तर जहां दिल करता है चलाना शुरू कर देते हैं। रब करीम के बंदों की मोहब्बत, हम मोहब्बत करते हैं औलिया अल्लाह से, औलिया अल्लाह के दोस्तों से। नेक लोगों की जो मोहब्बत होती है ना, वो दिल में नेकी पैदा करती है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी सोहबत न इख्तियार करना मगर मुत्तकी आदमी की, कभी घर में दावत न देना मगर नेक अच्छे लोगों की संगत। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई किसी कौम से मोहब्बत करे, उनसे मिल ना सके, प्यार बड़ा करे, लेकिन मुलाकात ना कर सके। वैसे हमारा माहौल आजकल और किस्म का है। हमारी अगर किसी को नेक समझ के मोहब्बत होती भी है तो हम कहते हैं मेरी मर्जी पे चल, इसलिए मोहब्बत तब कायम रहेगी। अगर तो इधर उधर हो गया ना, ये इस जुमे को ना एक दोस्त टाइम लेने आ गए। मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं रात को 2:30-3 बजे आया था, बड़ा 2 दिन का सफ़र करके वो मुजफ्फरगढ़ गया, चौक सरवर गया, वहाँ से फिर कोट मिठन गया, और यूं तय करता करता रात, यानी आप अंदाज़ा करें कि रात इस वक्त मैं चीचा बतनी में था, और फिर दिन में भी मेरी मसरूफियत थी, फिर यहाँ भी हाजिर हूँ। और इसके बावजूद जो हमारे जलसों की रस्में होती हैं वो भी सारी हमें देखनी पड़ती हैं। टाइम से आ भी जाएं तो फिर भी जो सारा माहौल है ना, उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त किसी चीज़ से निकल जाएं। बल्कि बाज़ दोस्त तो ये भी कह देते हैं कि तुसी आ भी गए हो, तो मैं कहना सानू तुसी वेला समझ लो ना, काम को नहीं सी तां टाइम ना ला गए। लोगों का ख्याल है ना, अब आपको मगरिब के बाद बुलाया था, लेकिन आते आते दोस्त इशा कर देते हैं, वो कहते हैं रूटीन ही ऐसी है। चलो एक सवाल तो पूछने, ये शादी ते लिखा होंगे कार्ड ते 1 बजे रवानगी बरात लिखा होंगे ना, हाँ ना तो करो ना, किन्ने बजे जाती जी, तो झूठ क्यों लिख दे हो? 4 बजे लिखो। नहीं, हंसने वाली रोने वाली बात। सारे मुश्तरका बड़े बरादरी के इधर उधर बैठ के झूठ लिखते हैं। आप कहें कि 4 बजे जाएगी, खत्म हो गई बात। हम ना इस तरह का माहौल बन गया, वो आते आते लोग 4 बजे आ गए, ये क्या बात हुई? आप सच बोलें, सच्ची बात करें। कोई जरूरी है कि हर बंदा सच्ची बात को कबूल भी करे? अबू जाल को पता था ना हुजूर सच्चे हैं, कहते थे ना सच्चे हैं, फिर मान गया था। आप सच बोलें, सच बोलना शर्त है, कोई माने चाहे न माने। तो आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूलल्लाह, कोई किसी कौम से प्यार करे, उन जैसे अमाल ना कर सके, तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा।
اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے، رسول اللہ سے، قرآن پاک سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے محبت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا